لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی لوگ جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روم مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرنا ہے. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا کر کھلاتا تھا. اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی ماں، تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتا ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتا، اس مقرر کے پاس جاتا. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. اب کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، اب سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا، حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب تو ہو نا کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتے. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ بچہ हमने दीन से दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना है। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, हम नहीं चाहते, वो खुद राब्ता कर रहे होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया, यार कुछ कुआं खुदवाना है, कोई मस्जिद बनानी है, तो मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमाए किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेज दे जहां से बच्चा मुझे वापस मिल जाए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जां कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। फिर क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया कर दी। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना उसके प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसकी प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। अब यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात तो हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है यार हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनके बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा मैं समझा कि
बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, ज़ाहिर है 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रहीम भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठी मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह तल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं, कितना तकलीफ में हैं लोग। और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री, सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है, काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे, मत बताया करो दुनिया वालों को, सही बताते मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को। नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है, वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाएगा। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए, मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहाँ ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स क्या कौन कौन सी हुई हैं, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर क्या कहते हैं 10वें हिस्से को वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है जमीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं, मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है, शुक्र अदा करो। अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों धसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था,
یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1، آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکات کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکات پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے۔ اوہ آمین۔ یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو، پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں۔ اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی ہے۔ یہ نہیں کہ دل پر بوجھ، یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی، نہیں یہ نہیں۔ دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں، ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، nothing else, 4 eggs only۔ کہا یہ چاروں ہی دے دو، ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو۔ چاروں دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا۔ کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا، کہا آپ کے دوست نے انڈے بھیجو آئے ہیں۔ کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں۔ کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا۔ اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے، کہا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے، ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا۔ یہ فارمولہ آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور۔ اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے۔ اس کو ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں، فطرے کی، جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری حدیث کیا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے۔ غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا۔ اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے، کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے۔ خود غور کریں،
خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں، یہ زکات تو پوری دو یار. یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا. بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی. وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی. میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے. کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں. میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے صدقہ کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، اس مقرر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کیا کروں ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف پڑ چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی. تو جب وہ برف الگ ہوئی نا آج سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا، حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب کہو نا کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتے. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ معون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی, مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں, یار میں اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں, جو غیر معروف ہے اس کی پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. اب یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا, ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ
बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, ज़ाहिर है 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रहीम भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह तल्ले ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं, कितना तकलीफ में हैं लोग। हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री, सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदाने नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है, काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं होता कुछ नहीं है इससे, मत बताया करो दुनिया वालों को, सही बताते मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज औकात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को। नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाएगा। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहाँ ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई हैं, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर क्या कहते हैं 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं, मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था,
مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکات کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکات پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے۔ اوہ آمین۔ یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو، پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں۔ اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی ہے۔ یہ نہیں کہ دل پر بوجھ یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی، نہیں یہ نہیں۔ دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں، ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، نتھنگ ایلس، 4 ایگز اونلی۔ کہا یہ 4 ہی دے دو، ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، 4 دے دو۔ 4 دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا۔ کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا، کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں۔ کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں۔ کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا۔ اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے، کہا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے، ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ فارمولا آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور۔ اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے۔ اس کو ہم ایک غلطی کیا کرتے ہیں، فطرے کی، جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے۔ غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا۔ اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے۔ کیا ہم کبھی ایسا کرتے کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے۔
خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا, کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں, نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں, یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں, کہ زکات تو پوری دو یار, یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے, میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی, وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے, بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے, زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں, بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لب سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے, زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں, جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بعد زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا کا فرمان, کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ ویبدأ بہ بالصلاۃ علی فہو اقطع ممحوق من کل برکہ. میرے آقا فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے. کوشش کریں کہ اپنی گفتگو کا آغاز, اپنی کسی اہم بات کا آغاز, دعا کر رہے ہیں اس کا آغاز, بیان درس دے رہے ہیں اس کا آغاز, اپنی کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, بے شک وہ بزنس میٹنگ ہے, آپ چاہتے ہیں اس میں برکت آ جائے, تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے, اللہ کی حمد اور اس نبی پاک پر درود پڑھ کے اس کو شروع کریں, کیونکہ پھر برکت ملنی ہے. تو ہم کیوں نہ اس کو اپنائیں. اب بڑا پیارا ایک آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی والے ایک خطبہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. بات پوری ہو گئی, اللہ کی حمد بھی ہو گئی اور جناب خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اپنی بات شروع کر دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بات شروع کر دیں. تو اپنی میٹنگز کا, اپنی بیٹھکوں کا, اپنی گفتگو کا آلویز ابتدا, اور پھر سبحان اللہ اگر دینی بات ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, درس ہو رہا ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ جو بات ہوتی ہے نا وہ کمپلیٹ بھی ہوتی ہے, وہ بابرکت بھی ہوتی ہے. کیا خوب اشعار شاعر نے لکھے, میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی, میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت, درود پاک پڑھو. خدا نے بھیجی ہے آیت, درود پاک پڑھو. دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو, دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو, پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو. سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و کتب یہ کر گئے ہیں نصیحت,
درود پاک پڑھو. یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے. اللہ کرے کہ ہماری زبان پر جاری رہے. محبت اور پیار سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے پہلے آج جو شہر کراچی اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کچھ دیر کے لیے شدید آندھی طوفان اور بارش کا سما بنا, بہت بڑا نقصان بھی بھائی کافی جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں. درخت گر گئے, سائن بورڈ گر گئے. ایک تھوڑی دیر کے لیے خوف کی فضا ہو گئی, لوگ گھبرا گئے. اب میں چونکہ کراچی میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں وہ آلموسٹ 19ویں منزل بنتی ہے, تو مجھے اندازہ تھا کہ وہاں جو ہوا کا پریشر تھا, جو ہوا کا شور تھا, اور جس طرح ہماری اس عمارت میں ایک بچوں کی اور فیملیز کی خوف کی آواز آ رہی تھی, تو میں جب یہ تھوڑی دیر بعد سب تھم گیا. یقیناً جن جن کا نقصان ہوا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. مگر میں سوچنے لگا کہ قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا کہ اللہ کریم جب عذاب بھیجتا ہے اور خاص طور پہ جب آندھی کا عذاب آتا ہے, اور یہ قرآن میں کئی جگہ پر ذکر ہے, قوم عاد اور قوم سمود جو تھے نا وہ بڑے طاقتور تھے اور ان کے قد 40-40 گز لمبے تھے, پہاڑ ان کے ہاتھوں میں موم تھا, مگر ان کو عذاب کیا آیا؟ ایک ہوائی آئی. مگر وہ کیسی آندھی تھی کہ جس نے ان کو تنے, قرآن کہتا ہے, مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح درختوں کے تنے گرے ہوئے ہوتے نا, اس طرح یہ سارے کے سارے مر گئے, ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کی پراپرٹیز برباد ہو گئیں, اور پھر اسی ہوا نے اٹھا کر انہیں کسی اور جگہ پر ڈال دیا. اس قوم کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. آج شہر کراچی والوں نے کچھ منٹ کے لیے اپنے رب کی قدرت کا ایک نظارہ دیکھا. میں سوچ رہا تھا یہی ہوا تھوڑی اور بڑھ جاتی, اللہ نہ کرے اس کا پریشر اور بڑھ جاتا, یا یہ کنٹینیو 1-2 گھنٹے رہ جاتی, تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا. بڑی بڑی لوہے کی گرلز, باتھ رومز کی کھڑکیاں نکل گئی, بہت سارے شیشے ٹوٹے ہیں. ابھی تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. مگر کاش ہم عبرت حاصل کریں نا. یعنی یہ پتا چل رہا تھا کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہماری کوئی کتنے بھی مضبوط مکان بنا لیں, کتنے بھی جناب ہم کہتے ہیں نا قید ہو جائے, اپنے آپ کو کلوز کر لیں, لیکن اگر رب نے آزمائش بھیجنی ہے اور اللہ نہ کرے اگر اس کا عذاب آ جائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. آج بہت قریب سے جنہوں نے دیکھا, خاص طور پہ جو باہر تھے, ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا پریشر تھا ہوا کا, تھوڑی دیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو گیا, کتنی چیزیں ٹوٹ کر گر گئیں. لیکن یہ میرا رب چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. کاش ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے بنے. آج میں اللہ نے بچا لیا, لیکن جن سے رب ناراض ہوگا انہوں نے قبر میں تو جانا ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے نا. وہاں پکڑ لیے گئے تو کیا ہوگا. آج رمضان کی آخری تاکرات ہے. ناظرین, عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. ایک بڑا ہی مختصر بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے. عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے. وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی, یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں, ان کی ارواح کو, ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے, تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے. انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا, پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اس میسج کو بھی عام کریں گے. آخرت میں بھی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. تو ہمیں اس طرح کے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہوتا تھا. حالانکہ میرے آقا تو بخشائے نا, مگر جب بجلی چمکتی تھی نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, بادل گرجتے تھے, میرے آقا دعا میں مشغول ہو جاتے, وہ نماز پڑھتے تھے. ہمارے یہاں تو لوگ نارملی انجوائے کر رہے ہوتے, دیکھو یار بادل گرج رہے ہیں, بجلی چمک رہی ہے. نبی پاک اس کو ریلیٹ کہاں سے کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب سے, کیونکہ ایسے عذابات آئے ہیں. ایک قوم ایسی گزری کہ جن پر اتنی گرمی کھول دی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب پتہ ہے کیسے آیا؟ اس قوم کا قصور کیا تھا؟ اب ذرا سوچئے, قرآن میں پچھلی قوم کے واقعات پڑھے نا, تو اسی لیے تو بیان ہوئے کہ بھائی جو مسٹیکس انہوں نے کی وہ آپ نہ کریں. انہوں نے ایک گناہ, یعنی ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے گناہوں پر ان پر عذاب آیا, یقیناً خطائیں تھیں, مگر جو میجر ان کا گناہ تھا وہ بیسکلی کیا بیان کیا جاتا ہے, وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, وہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں, بےمانی کرتے تھے, گاہک کے ساتھ چوری کرتے تھے. اس قوم حضرت شعیب نے بڑا سمجھایا ان کو, وہ نہ مانے. پھر کیا ہوا؟ ان پر جہنم کے, یوں سمجھے کہ جہنم کے دروازے میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ان پر ایک جگہ کھول دی گئی. اتنی گرمی کہ وہ جھلس گئے, ایکسٹرا آرڈنری ہیٹ ہو گئی. اب پریشان تھے تو ایک بادل آیا, تو لوگ سمجھے کہ ابھی کالا بادل آیا ہے تو اس کے نیچے تو بارش ہوگی. سارے شہر والے, اس گاؤں کے لوگ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے, مگر اس بادل سے پانی نہیں, آگ برسی, سارے کے سارے جھلس کر مر گئے. تو آسمان سے عذاب نازل ہوئے ہیں, بادلوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں, بجلی کی کڑک سے عذاب نازل ہوئے ہیں, آندھیوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں. ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک ایسے معاملات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے, توبہ کرتے, استغفار کرتے. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے سب کے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے.
مگر یہ تربیت ہماری کہ اللہ کا خوف بھی تو دل میں ہونا. چاند گرہن اس کی نماز, سورج گرہن اس کی نماز, ہر چیز میں اپنے رب کو یاد کرنا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع آنا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج یہ واقعات دیکھے تو ہم نے استغفار کیا ہو, ہم نے کوئی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی ہو, اللہ سے معافی مانگی ہو اپنے گناہوں کی, واقعی فیل ایسا ہو رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑی دیر اور بڑھ گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, ہم بھی سیف رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ نے بچا لیا, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے. بٹ کم از کم ریئلائز تو کرنا ہے نا, سبق تو لیں. ہمارے بزرگان دین تو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے سبق لے لیتے تھے. کیسے کیسے واقعات ہیں, کیسا ان کا دل ہوتا تھا. ایک بار ایک بزرگ تھے, ان کو وہ کپڑا بہت اچھا بناتے تھے, تو کپڑا بنا کر اسٹچ کر کے ایک اچھے ماہر کو سیل کرنے گئے کہ بھئی یہ کپڑا کا بتائیں کتنے کا خریدو گے. تو جب اس نے ایکسپرٹ نے وہ کپڑا دیکھا نا, تو کہتا ہے اس میں تو بہت سارے فالٹ ہیں, اسٹیچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی کلر, مثال دے رہا ہوں, کلر کمبینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, کپڑا پراپر نہیں ہے. وہ بزرگ رونے لگے. وہ بیپاری کہتے ہیں روئے نا, میں خرید لیتا ہوں, میں تو آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ کی اس فیبرک میں یہ پرابلم ہے, آپ کی سلائی میں یہ پرابلم ہے. انہوں نے دیکھیے میسج کیا لیا, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پہ اس کپڑے کو بہترین بنایا تھا, پراپرلی اسٹچ کیا, پراپر پریپیئر کیا, میرے حساب سے اٹ از پرفیکٹ. آج میں سیل کرنے آیا تھا کہ بڑے اچھے پیسے ملیں گے. مگر جب میرا یہ فیبرک, میرا یہ کپڑا کسی ماہر بندے کے ہاتھ میں آیا تو اس نے مجھے اس کے فالٹ گنوانا شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے حساب سے صحیح نمازیں پڑھی ہیں, صحیح روزے رکھے ہیں, صحیح تلاوت کی ہے, اچھے کام کیے ہیں, مگر جب یہ نیکیاں لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جاؤں گا اور مجھے وہاں سے کہہ دیا گیا تیرے سجدے قبول نہیں کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے قبول نہیں اس میں تو دکھلاوا تھا, تیری عبادت میں تو یہ کھوٹ تھا. بزرگ کہتے ہیں میں ادھر کیا جواب دوں گا. لک ایٹ دا وے آف ریسیونگ میسج. بات تو کپڑے کی ہو رہی تھی مگر پیغام انہوں نے آخرت کا لیا. کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, کاش. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اس دنیا کے فلسفے کو سیکھا ایک برف والے کے ذریعے. اب دیکھیں اللہ والے ہیں نا, کہتے ہیں ایک برف والا, اب تو خیر برف نہیں بکتی لیکن آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں بھی زیادہ بکتی تھی, اب بھی بکتی ہوگی گاؤں وغیرہ میں جہاں فریج وغیرہ نہیں ہوتا. پہلے تو برف خرید کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا, اب بھی شاید مسجدوں میں شربت وغیرہ بنانے کے لیے برف خریدتے ہوں گے, پہلے تو ٹھیلے پہ برف بکتی تھی. تو برف والے کے جملے سے کیا انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے, وہ برف والا کہتا ہے کہ اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی اگر تم نے نہ خریدا تو میری جو کیپٹل ہے وہ تو پگھل جائے گی, میرے پیسے تو زیرو ہو جائیں گے. یا تو برف بکتی ہے یا پگھلتی ہے, اگر جلدی بک گئی تو ٹھیک ہے پیسے آ جائیں گے, نہیں بکی تو فنش. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اس ٹھیلے والے سے سیکھا کہ زندگی بھی تو برف ہی ہے, پگھل رہی ہے, یا تو انیک اعمال کر لوں یا راضی کر لوں, یہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی اور جب دن آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو کاش ہمارا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنے کہ ہم اس طرح کے انسیڈنٹ سے کچھ اپنی بھلائی کی بات, آخرت کی بات, اللہ کے قریب ہونے والی بات سیکھیں, نہ کہ اس کو انجوائمنٹ میں, ایڈونچر میں, اوہو دیکھا آج اتنی سپیڈ تھی ہوا کی اور اتنے درخت گر گئے, اتنے سنسنی ایڈونچر. اس کی بجائے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ کہ رجوع الی اللہ ہے, استغفار, اللہ سے معافی, یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں خوف خدا والا دل نصیب فرمائے. آج میں نے آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے جن سے الحمدللہ ہم سب کو بڑا پیار ہے. ان کا نام تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے, اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ پیدا بھی شوال کے مہینے میں ہوئے اور ان کا یوم وصال بھی شوال کے مہینے میں اور یکم شوال کو ہے, یعنی عید کا دن جو ہے ان کا یوم عرس ہے. تو سوچا کہ ان کی سیرت کی چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں, اور ان سے بہت کچھ, وہی والی بات کہ اللہ والوں کی باتوں میں ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. اچھا وہ شخصیت کون ہے, ان کا تعارف میں اس طرح اگر پیش کروں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے اس زمین پر تو وہ صحیح بخاری ہے. حدیث پاک کی عظیم کتاب جو ہے وہ لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا عرس ہے یکم شوال کو. تو آج ان کی کچھ باتیں کرنی ہیں, لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عقل مند لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں. ویسے ایک آئیڈیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. پتہ ہے اللہ نے کچھ قرآن میں دعائیں عطا فرمائی ہیں جس کو قرآنی دعا کہا جاتا ہے. خدا کے واسطے ان میں سے کچھ دعائیں یاد کر لیں. ایک تو ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ بھی قرآنی دعا ہے. اور ایسی کچھ اور قرآنی دعائیں بھی, میں ایک اور آج قرآنی دعا آپ کو بتاؤں گا. لیکن اگر قرآنی دعا کا سیکرٹ سمجھ جائیں آپ, مجھے یہ بتائیے دعا قبول کس نے کرنی ہے, ذرا زور سے جواب دیجیے. اگر اللہ خود ہی بتا دے کہ مجھ سے ایسے مانگو, بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے, یہ دعائیں کرنی ہیں ہم نے. ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ دعا رب سے ایسے مانگو. جس نے قبول کرنی ہے وہی دعا بتا رہا ہے کہ ایسی دعا کرو, تو پھر اس نے کیسے کیوں نہ قبول کرنی ہے. ہمارا تو کام آسان ہو گیا نا. یعنی قرآنی دعائیں
اور نبی پاک کی دعائیں، اس سے زیادہ مقبول دعائیں کیا ہوں گی؟ ایک تو رب قرآن میں خود عطا فرما رہا ہے دعائیں، دوسرا نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں انہوں نے کیسے دعائیں مانگی. تو قرآن و سنت کی دعائیں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں اور پھر اس کے میننگ کے ساتھ یاد رکھیں. تو ایک بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ ہدایت تو دے دی ہے نا، اب دل ٹیڑھا مت کرنا ہے. اللہ اس پہ ثابت قدم رکھنا. اس الفاظ تو دیکھیں کتنے پیارے ہیں. ربنا کیا فرمایا؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے کر مولا پھر اپنے در سے دور مت کیجیے. اب ہدایت دے دی ہے تو دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. اور پھر کیا فرما؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا رمضان میں کیسی ہدایت ملی ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی بہاریں ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. تاک راتوں میں مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج بارش ہے، آج رات آندھی ہوئی ہے تو ہمارا کراؤڈ اتنا نہیں آئے گا، مگر پھر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان سے اللہ سے محبت ہے جو آج اپنے گھروں سے نکل کر آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بیانات کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں شیئر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ کہ سب کو رمضان سے محبت، اللہ سے محبت، دین کا جذبہ. تو ہدایت تو مل رہی ہے نا. اب کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اب پھیریو مت اپنے در سے، اب ہم دور نہ چلے جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے دی اللہ، اس میں ثابت قدمی دے دے، ہمیں پکا کر دے. ہم رمضان کے بعد بھی تیرے در پہ آتے رہیں، اپنے در کا بھکاری بنائی رکھنا. یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا میں رمضان کے بعد مسجد نہیں آیا، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہم یہ کہیں کہ میں نہیں آتا. ہمیں بلایا نہیں جاتا. اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ جو آئے نا، آج ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی نہیں آئے، لیکن آپ اور میں آئے، ہمیں بلایا گیا، ہمیں اجازت دی گئی، گرانٹ کیا گیا پرمیشن. ایسے تب اللہ کے گھر میں آئے ہو آپ اور میں. تو اللہ سے یہ کہنا ہے مولا جس طرح رمضان میں بلاتا تھا، مہمان بناتا تھا، مولا رمضان کے بعد بھی یہ پرمیشن باقی رکھنا، یہ اجازت باقی رکھنا، دور مت کر دیجیے اپنے گھر سے. تو جب مسجد سے ایبسنس ہونا، اپنے آپ سے یہ شکوہ کرنا کہ مجھے بلایا نہیں گیا، میں اتنا گناہگار ہو گیا کہ میری پرمیشن ختم ہو گئی. نہیں، میں نے پھر جانا ہے، میں نے اس در پر پھر جانا ہے. خوش نصیب ہوتے جو روز آتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دعا جو ہے اور بھی قرآنی دعائیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی، رب عز و جل کی بارگاہ سے نوازا جائے گا. اب بات کرتے ہیں محدثین کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی، جن کا میں نے بتایا کہ یکم شوال یوم عرس ہے. اب بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین، اور بطور خاص علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. حدیث پاک کا سب سے معتبر اور مشہور مجموعہ بخاری شریف آپ ہی کا جمع کردہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال شریف 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور 62 سال کی عمر گزار کر یکم شوال کی رات 256 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. آپ کا مزار پرانوار سمرقند کے قریب خرتنک نامی بستی میں موجود ہے. امام بخاری نے ساری زندگی علم حدیث کی ایسی خدمت کی، اتنے بڑے عبادت گزار اور متقی تھے. آپ کی وفات کے بہت عرصے بعد تک آپ کی قبر سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہتی تھی. لوگ بطور تبرک آپ کے مزار مبارک کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے. حدیث کی ایسی خدمت لی. اور اللہ اکبر، یہ بخاری شریف جو ہے جو آپ نے لکھی نا، اس کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا. کہ بخاری لکھنے میں کیا امام صاحب نے کہ آپ فرائض و واجبات تو پڑھا کرتے تھے، نوافل کی بھی خوب کثرت فرماتے تھے. اور امام بخاری کا ایک انداز بہت پیارا یہ تھا، آپ کی عادت تھی کہ نماز کو اپنے کام کا حصہ بنا لیتے تھے. بس امام بخاری نے ایک کتاب لکھی تاریخ کبیر، جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. اس کتاب میں امام بخاری نے ان کے احوال لکھے. یہ کتاب امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی. یعنی کیسی جگہ جا کر کی حدیث کی کتاب ہے، ان لوگوں کی بات کرنی ہے جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی. پھر بخاری شریف سبحان اللہ، اس کے بارے میں ایسا عشق بھرا انداز تھا. بخاری شریف امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی. تقریباً 7500 احادیث اس میں موجود ہیں. اور امام بخاری نے لکھنے کا انداز یہ اپنایا کہ ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد حدیث شریف لکھتے تھے. ہر حدیث سے پہلے 7500 حدیثیں ہیں، ہر حدیث سے پہلے تازہ غسل، ٹھیک، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد آپ حدیث لکھ رہے ہیں. کیا ادب ہے حدیث پاک کا. امام بخاری کا عشق رسول دیکھیں کہ 2 جہانوں کے سلطان کی زبان پاک سے ادا ہونے والے مقدس مبارک منور الفاظ ہیں، لہٰذا ان کے عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی بات کرنے سے پہلے تیاری کی جائے. یہاں بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میں نے کہا نا میں سیرت بھی بیان کرتا جاؤں گا
اور اپنے آپ کے لیے ہم سب کچھ سیکھتے بھی جائیں گے کہ جب اللہ رسول کی بات کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, نبی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے, تو اس کی پریپریشن ہونی چاہیے نا. میں اور آپ مسجد آتے ہیں, کئی لوگ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا تیار ہو کر آتے ہیں, خوشبو لگا کر آتے ہیں, دیٹس گریٹ, مگر کچھ لوگ ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب خاص طور پہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے, افطاری کی, سموسے پکوڑے کھائے, پیاز بھی کھائی, مسجد میں آ گئے, منہ میں ویسے ہی بدبو آ رہی ہے. نہیں, باڈی صاف ہو, چہرہ صاف ہو, اسمیل نہ آئے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو یار, دعوت پہ کیسے جاتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ ہو تو بلڈنگ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے حضرت آج کہیں دعوت میں گئے, کیونکہ بہت ساری خوشبو لگا کر گئے ہیں, اور مسجد میں ویسے ہی چلے گئے. مسجد کے علماء کرام نے نماز کے کپڑے الگ رکھے تھے, مہنگے کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے تھے, مہنگی خوشبو رکھی ہوتی تھی. بلکہ میں آپ کو چلیں اور مشورہ دیتا ہوں, اپنے وارڈروب میں جب بھی آپ نے کوئی نئے کپڑے ایڈ کرنے ہیں, ہم سب نئے کپڑے ہر سال سلواتے ہیں, بہت سارے سلواتے ہیں جس کو اللہ نے جیسا نوازا, اگر ان کپڑوں کو ایڈ تو کرنا ہی ہے. اگر آپ جمعے کے دن جب بھی نیا کپڑا پہننا, جمعے کی نماز میں پہنے, کہ آج میں نے نیا لباس جمعے کی نماز کی نیت سے پہنا ہے, تو انشاءاللہ نیا لباس پہننے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ کے کپڑے ایڈ ہو گئے آپ کی وارڈروب میں. اچھا, پھر 27ویں شب آئی, طاق راتیں آئیں, آپ 5 طاق راتوں میں نئے کپڑے پہن لے. اچھا جناب, اس کے بعد رجب شریف ہے, سرکار علیہ السلام کی معراج شریف ہے, 12ویں شریف ہے, نبی پاک کی ولادت, اس سے بڑی عید کون سی ہے, اس دن پہنے. تو آپ اپنی ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کر لیں نیت کے ساتھ کہ میں نئے کپڑے, نئی چپل پہننی ہے, نیا امامہ شریف پہننا ہے, تو انشاءاللہ جمعے کے دن پہنوں گا, جمعے کی تعظیم کی نیت سے پہنوں گا. بالکل اسی طرح آپ روزانہ خوشبو لگاتے ہیں, لگانا چاہیے, لیکن اپنی خوشبو کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ جب بھی نماز پڑھوں گا پہلے خوشبو لگاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں نا بھائی, آپ کی 5 ٹائم خوشبو ویسے ہی لگ گئی. اگر آپ نے روزانہ پرفیوم یا خوشبو استعمال کرنی ہے تو کیوں نہ میں اس کو مسجد جاتے ہوئے, نماز کی طرف جاتے ہوئے, تو انشاءاللہ وہ خوشبو لگانا, اچھا اس میں سنت کی نیت بھی کر لی تو خوشبو کی سنت کا بھی ثواب مل گیا. اور سبحان اللہ, یہ تمام چیزیں تعظیم میں آئیں گی. تو مسجد آتے وقت پلیز ادب کے ساتھ, بال صحیح ہوں, کپڑے صاف ستھرے ہوں, خوشبو لگا کر آئیں, ادب کے ساتھ. کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ کہ یار ابھی اجتماع ہے اور اس کے بعد ہم سب کو ذرا 5 اسٹار ہوٹل میں سحری کرنی ہے. ہم میں سے جو یہ کہے نا میں ذرا گھر جا کے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں, تو اس کا مطلب وہ اس وقت ان کپڑوں میں نہیں ہے کہ جو کسی مہنگی جگہ پر جا سکے. شرم آنی چاہیے اس کو. اللہ کے گھر میں ایسے لباس میں آئے ہو کہ کہیں بڑی جگہ پر نہیں جا سکے, اس سے بڑی کون سی جگہ ہوگی. بالکل اسی طرح جب نعت خوانی ہو رہی ہے, نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے, تو ادب کے ساتھ, شوق کے ساتھ, خوشبو لگا کر, کبھی کبھی ایسے بھی درود پاک کی ایک محفل سجائیں کہ باقاعدہ نئے. اب دیکھیں آج امام بخاری کا انداز مل گیا نا کہ باقاعدہ غسل اس نیت سے کریں کہ اب میں نے انشاءاللہ نبی پاک پر درود پڑھنے ہیں. آج اب درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے, غسل کیا, لباس پہنا, 2 رکعت نفل پڑھی, ہاتھ میں تسبیح لی, قبلہ رو بیٹھے اور سبحان اللہ درود پاک پڑھنا شروع. ارے اس کا جو مزہ آئے گا نا, اب تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ اگر تھوڑا ذہن بنا لو نا, نماز اور نماز میں ذہن یہ بناؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, کدھر جا رہا ہوں؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے. پھر کیسی تیاری ہوگی؟ اور جب سبحان اللہ پیارے آقا کا ذکر خیر کرنا ہے, محفل نعت ہے, قرآن و حدیث کی کوئی محفل ہے, تو پوری طرح تیار ہو کے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کیا معلوم یہ ادب کرنا جو ہے یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں نا, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. بے ادب نہیں بننا ہے, جتنا ادب کریں گے. اور اسی طرح مکے مدینے جائیں, سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے, تو وہاں اسی طرح پریپیئر ہو کے, تیار ہو کر اچھی انداز سے جانا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال کیا بات ہے, امام بخاری کی پنجابی شاعر کہتا ہے نا, جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں, جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں, ہوا نہ اجے نام لیون دے لائق شاہ ابراراں. کہتے میں اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو بھی لوں تب بھی حضور کا نام لینے کے قابل نہیں بنوں گا. ان کا نام ہی ایسا ہے, ان کا ذکر ہی ایسا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم اپنی ان نیکیوں کو ایڈ کر لیں. مثال کے طور پہ اپنے کسی کام کے ساتھ کوئی نیکی ایڈ کیسے کریں؟ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نیت کریں کہ جب بھی گاڑی کھولوں گا بسم اللہ پڑھوں گا, گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 5 بار درود پاک پڑھ لوں گا. ہماری روٹین بنائیں, کچھ چیزوں کو نیکیوں کے ساتھ ایڈ کر لیں. جیسے ہی آفس پہنچوں گا بسم اللہ شریف پڑھوں گا, تمام لوگوں کو سلام کروں گا, وضو ہوگا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے کام پہ بیٹھوں گا, برکت بھی آ جائے گی اور آپ کی روز کی 2 رکعت نفل ہو جائیں گی. جیسے ہی گھر واپس آؤں گا بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گا, سب کو سلام کروں گا, سورہ اخلاص پڑھوں گا. اپنی روٹین ایسی بنا لیں کہ میرا یہ کام اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی. بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے کے بغیر کوئی نہیں نکلتا, موبائل بھی اٹھاتے ہیں, چابی بھی اٹھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمپلسری ساتھ جاری ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی ساتھ ہو جائیں. اتنے بار درود پڑھا کہ نہیں, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی کہ نہیں. تو یہ امام بخاری نے جس طرح ہر حدیث کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیا, اگر ہم اپنے کاموں کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیں تو ہماری نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام بخاری کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ کو نوافل سے کتنی محبت تھی اور نماز کا انداز کیسا تھا. اب ذرا غور سے سنیے. ایک بار ہم امام بخاری کسی دعوت میں گئے, وہی والی بات کہ کسی بھی جگہ موقع ملنا تو نیکی کرنی. دعوت میں کچھ دیر تھی, ابھی لوگ نہیں آئے تھے, امام بخاری نے نماز شروع کر دی. جیسے نوافل سے فارغ ہوئے نا, بڑے خوشی و خضوع سے نوافل پڑھے. نوافل سے فارغ ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں ذرا دیکھنا میرے کپڑے کے اندر کچھ ہے. لوگوں نے چیک کیا,
قمیض کے اندر تو ایک زہریلا کیڑا تھا جس نے 16 یا 17 مرتبہ امام بخاری کو ڈنک مارا تھا. تو لوگوں نے کہا پہلے ہی ڈنک پہ نماز توڑ دیتے, باہر آ جاتے نماز سے, آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا نا, ابھی میں نے نماز شروع کی تھی, ایک قرآن کی سورت شروع کر رکھی تھی, دل چاہ رہا تھا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام پھیرنا ہے. کیسا جذبہ, کیسا خشوع و خضوع ہے. ہماری تو دماغ ہی کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. کتنی رکعتیں ہوئیں آج مثال کے طور پہ امام صاحب نے 4 رکعتوں میں صلاۃ التسبیح میں کون کون سی سورت پڑھی پوچھو تو شاید ہمیں وہ بھی یاد نہیں. ہم تو شاید ہو سکتا ہے کچھ حساب کتاب بھی ساتھ لے کر آتے ہو کہ یار یہ آدھے گھنٹے کی نماز ہے تو اس میں سارا شیڈول بھی سیٹ کر لوں گا. وہ چٹکلا ہے نا, ایک صاحب تھے نمازی, وہ گئے کسی مسجد میں تو ہر بار جماعت سے نماز پڑھتے تھے. تو ایک بار جماعت چلی گئی, تو جماعت گئی تو رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا یار کتنا بڑا عاشق نماز ہے, جماعت چلی گئی اس لیے رو رہا ہے. یار کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا, آپ تو آتے ہی ہو. کہتے اس لیے نہیں رو رہا, جیسے عشاء پڑھاتا تھا نا امام صاحب تو اس میں پورے دن کا دکان کا حساب کرتا تھا. اب تو حساب رہے گی, اب تو خود نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے تو سمجھانے کی حکایت, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, عجیب دماغ چل رہا ہوتا ہے. نہیں, نماز میں فوکس ہے. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملے گی. پتا چلا کہ نمازیں چھوڑنا, انہیں ضائع کرنا, نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ کتنا خطرناک کام ہے. اس کی سزا جہنم کی غی نامی خطرناک ترین وادی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کیسی حدیث ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم سب کے گھر کے باہر کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ نیم پلیٹ میں جس کا گھر ہے اس کا نام ہوتا ہے نا. وہ کتنا بدنصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. کیوں؟ جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا نا اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہے, جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا. جو نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑتا ہے اس کا کیا بنے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. اب عید آ رہی ہے نا, یار عید میں ذرا مہمان آئے تھے اس لیے نماز چلی گئی. اچھا پھر کیا ہوا, ذرا چھوٹا موٹا فنکشن تھا گھر میں, مہمان آئے تھے, پروگرام تھا, اس لیے نماز چلی گئی. بلکہ معاذ اللہ ایسی عادت بن گئی گھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے نا, تو یار آپ نماز میں نظر نہیں آؤ, گھر میں فوتگی ہو گئی تھی. فوتگی میں تو زیادہ نماز پڑھنی چاہیے تھی آپ کو. وہ جو غسل کا انتظام کرنا تھا نا, وہ کفن کا انتظام کرنا تھا, ذرا قبر پہ جانا تھا. یعنی ہم کوئی بھی کام آ جائے سب سے پہلے جو چیز ڈراپ کرنی ہے وہ نماز ہے. کمال دیکھیں, سر میں تھوڑا سا درد تھا اس لیے نماز چلی گئی. درد تھا تو کھانا گیا نہیں, کھانا تو کھایا نا, وہ تو ضروری ہے. آفس جانا پڑتا ہے, کیا کرے یار ورنہ کٹوتی ہو جائے گی. دنیا کا نقصان ہو جائے اس کے لیے کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے. اور نماز کے معاملے میں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ نماز ہے. حالانکہ